السلام علیکم ناظرین، پھر سے آپ کا میزبان ظہور ملک آپ کے سامنے پیش خدمت۔ آج ایک اور شخصیت سے ہم بات کرنے کے لیے یہاں چاڑورا پہنچے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں کو چن چن کر ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں، یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، یہاں کے پینڈیمک کووڈ سے جو مارا ماری پھیلی ہے اس کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے، انجینئر مظفر صاحب۔ ان سے بات کر کے ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور ان کے کیا کیا اقدامات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پیشے سے انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، گورنمنٹ جاب بھی تھا، لیکن وہ سائڈ چھوڑ کر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں، جو کہ 1 on 1 ہوتا ہے ہمارا۔ آپ اپنے کریئر کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دے دیجئے، سو دیٹ وی کوڈ کنٹینیو، کہ کیا کیا کام اقدامات آپ نے کیے ہیں، کون کون سے ہارڈ شپس آپ نے دیکھی ہے، اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، جب سے میرے خیال سے بچپن سے ہی دماغ میں ایک بات گونج رہی تھی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پالیٹکس میں ہی ایک راستہ ہے کہ پالیٹکس تو اسی میں جا کے کوئی خدمت کر سکتا ہے، اس کے بغیر بھی خدمت کر سکتا ہے۔ تو میں گورنمنٹ جاب کر رہا تھا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں گورنمنٹ جاب کر رہا تھا یہاں پہ، تو اس کا میں نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد میں دبئی چلا گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنی ہونڈائی انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن میں الیکٹریکل کمیشننگ انجینئر تھا۔ تو اس کے بعد میں یہاں آیا 2019 میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ 5 اگست جو 2019 کا جو واقعہ ہوا، کہ جہاں جو 370 کا مسئلہ جو ہوا، تو پھر سارا جو پولیٹیکل سسٹم وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ تو میرا یہی ہے ہر بار کہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔ لوگ جب کہ میں اپنی بھی بات کروں، بچپن سے ہی ہم مصیبتیں جھیلتے آ رہے ہیں، خاص کر کشمیری لوگ۔ ہر طرف سے مارا ماری، ہر طرف سے کسی کا بیٹا کلنگ، ہر طرف سے کہیں نہ کوئی واقعہ ڈیلی رونما ہوتے ہیں۔ تو اسی بارے میں بار بار ہم آواز اٹھاتے رہے، لوگوں کی آواز۔ کہیں پہ کسی کا کوئی کام ہو، کسی کا قتل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہے۔ لیکن بدقسمتی رہی ہے کشمیر کی، کیونکہ میں ایک چیز مانتا ہوں کہ جو ہر ایک مانتا ہے کہ ڈسپیوٹڈ تو کشمیر ہے، اس کا کوئی پرامن حل ہو۔ جب تک یہاں کوئی حل نہ ہو تب تک میرے خیال سے ان چیزوں کا، چاہے ڈیولپمنٹ کی بات ہم کریں، میرے خیال سے یہ سارا فضول ہے جب تک کوئی بات نہ ہو، اور وہ بھی قابل قبول۔ پہلا فریق وہ کشمیری ہے، اور ہر ایک بات میں کشمیری ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ ان کے خیالات سن رہے ہیں کہ چاہے کوئی پنڈت مرے، چاہے کوئی سکھ مرے، چاہے کوئی ہندو یا مسلمان کشمیری مرے تو مرتا لیکن کشمیری ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 370 کے بارے میں ان کے خیالات یہ ہے کہ ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ یہ بھی ہم نے ان سے سنا۔ آگے اور بات کریں گے کہ کووڈ-19 کا جو پینڈیمک ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے سورسز سے کہ بہت سارا کام کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بالکل، جو یہ بدقسمتی رہی ہے پورے ورلڈ میں، جو پینڈیمک جو پھیلا ہوا ہے، جس کا ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے، تو اب اس کا یہی ہے کہ احتیاط برتنا ہے ہر ایک کو۔ تو اس میں ہم نے جتنا بھی ہمارے ہاتھ میں تھا تو ہم نے وہ کیا، چاہے وہ سینیٹائزر ہو، ماسکس ہو، وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ اور جب کہ ہم نے گزارش کی تھی ایل جی سے بھی، اور بھی کئی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے، اور میرے خیال سے کسی حد تک وہ کارآمد رہا، وہ کارآمد ثابت ہوا۔ سر آپ بتائیے کہ یہ جو آپ ابھی سوشل سروس کر رہے ہیں اپنے بل بوتے پہ، اس میں کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو اسسٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ، یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو پیچھے آپ کے کھڑا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات ہے کہ میں یہاں کسی لیڈر کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ فرسٹ آف آل، یہ میرے خیال سے کشمیر میں فرسٹ کوئی آدمی ہوگا جو پولیٹیکل کسی لیڈر کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ میں فارن ریٹرنر ہوں، میں دبئی میں رہ چکا ہوں، میں آل راؤنڈر ہوں، بچپن سے ہی ہر ایک چیز پہ ریسرچ کرتا آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، یہاں کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے سوا ان کے پاس کوئی اور کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں۔
صرف لوگوں کو بیوقوف بناؤ, ووٹ لے لو, بس اپنا گھر بناؤ اور کچھ نہیں. لوگ اگر آپ دیکھیں گے آج سے 50 سال پہلے جو لوگ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی تھے. آپ ڈیولپمنٹ دیکھیے, کس چیز کو ڈیولپمنٹ بولتے ہیں؟ کسی کو تار کا 2 میٹر دے دیں, کسی کو پول دے دیں, کسی کو راشن کا 2 کلو دے دیں, بس اسی کو ڈیولپمنٹ بولتے ہیں آپ لوگ. نہیں, اس کو ڈیولپمنٹ نہیں بولتے ہیں. اگر آپ دیکھیے جب سے یہاں یہ پولیٹیکل لیڈرز آئے ہیں, انہوں نے صرف ووٹ اس چیز پہ لیے ہے, یا پول یا ٹرانسفارمر یا بجلی یا سڑک. ان ساری چیزوں میں ہم تو زیرو ہے. آپ مجھے بتائیے, بجلی کا سسٹم آپ دیکھیے زیرو ہے, پانی دیکھیے زیرو ہے, آپ کوئی بھی چیز دیکھیے, سڑکیں دیکھیے ہماری پوری تباہ ہو چکی ہے, خستہ حال ہو چکی ہے. کہیں بھی آپ انٹر کنیکٹڈ دیکھیے آپ, یا آپ دیکھیے جو ہمارا ڈسٹرکٹ روڈ ہے بڑگاؤں ہے, یہاں سے سری نگر ہے, یہاں سے چار شریف ہے, یہاں سے سورسیال ڈاڈوں پور ہے, آپ کوئی بھی روڈ لے لیجئے, ہر ایک خستہ حال ہے. کسی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم زیرو ہے. تو آپ سن رہے ہیں انجینئر صاحب کی باتیں اور خیالات. کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے ہیں, کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں مانتے, کیونکہ ان کے خیالات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں کا ہر ایک پولیٹیکل لیڈر, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہو, کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کے سوا اور کچھ نہیں کرتا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا تھا. بس بیوقوفی ہی ان کا ووٹ بینک ہے, جس بیوقوفی کا وہ فائدہ اٹھا رہے, اپنے ووٹس حاصل کرتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ تو زیرو ہی نظر آ رہی ہے. تو ناظرین, ایک یہاں پر خیال میرے ذہن میں آیا کہ گاندھی جی کے حساب سے ایک بات کہی تھی گاندھی جی نے کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا بھلا کرے یا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے اوور آل ڈیولپمنٹ آف دی ہیومن بیہیویئر ود ان دی باڈی اینڈ آؤٹ سائڈ دی باڈی. اس کا مطلب یہ کہ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ بوتھ سائڈس سے ڈیولپ ہونی چاہیے ایک انسان کی باڈی, دیٹ از اسپریچولی ایز ویل ایز فزیکلی, سو دیٹ ہی کوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ ہم سیلف فرسٹ اینڈ دی سوسائٹی ایز ویل. انجینئر صاحب سے بات کرتے ہوئے ہمیں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی آئیڈیالوجی رکھ رہے ہیں. بس لاسٹ سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ کل رات گورنمنٹ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کو رہا کر دیا, ڈیٹینشن جو ان کا تھا وہ ریووک ہو گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے, ریلیز کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ابھی جیلوں میں جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ میرے نظروں میں وہ بھی ایسی ایک جیسے عام میرا کوئی بھائی کوئی بیٹا جو جیل میں بند پڑا ہوا ہے, سیم یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ عمر کوئی ٹویٹ کر کے بتائے گا یہ کوئی ہستی ہے, کچھ نہیں ہے, نتھنگ, شی از نتھنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں ہے. ایسے آپ دیکھیے لوگوں میں, خود جا کے دیکھیے آپ, وہ بند تھی کوئی چنتا نہیں تھی, لوگوں میں کوئی کچھ نہیں تھا, ابھی وہ ریلیز ہو گئی کوئی کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی مطلب لوگوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیز ہو گئی تو بس ہم جشن منایا. ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریلیز ہوئی کیوں, کیونکہ انہی کے کارن یہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو ناظرین, تاثرات بہت تلخ, لیکن حقیقت میں ایسا ہی لگ رہا ہے ہمیں بھی کہ بات یہی ہے کہ محبوبہ جی کا ریلیز ہونا تو ایک خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن انہیں کمپیئر کرنا کوئی بڑی ہستی کے ساتھ, ان کا کہنا ہے کہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے, جیسے باقی لوگ ڈیٹینشنز میں ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک ڈیٹینشن میں تھی. کوئی جشن اور کوئی یہ خوشی کی بات نہیں. ایک نارمل ہیومن بینگ جب چھوٹتا ہے ڈیٹینشن سے, ویسے یہ بھی چھوٹی ہے. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ جیسے ایک نارمل کشمیری, چاہے وہ سکھ ہو, مسلم ہو یا پنڈت ہو یا کوئی بھی ہو یا یوتھ ہو جو کہ جیل میں بند ہے, ان کے ساتھ درویوہار کیوں, ان کے ساتھ غلط ویوہار کیوں, اور اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ایکس چیف منسٹرز اور منسٹرز جو ڈیٹینشن میں ہیں, ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیوں. اور آپ کا میزبان, پھر سے ملاقات ہوگی کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ. ظہور ملک, الہند گلوبل پریس میڈیا.